یہ معجزے سے جو علم آتا ہے نا وہ کبھی معصومین کے زمانے میں تو ہو سکتا ہے، آج کل نہیں ہوگا۔ ہاں جی میں دم کر کے سو جاؤں، میں فلاں ورد کر کے سو جاؤں، ہاں جی رات کو مولا خواب میں آئے وہ مجھے زبان چسا دیں اور بس میں علم لدنی کا مالک ہو جاؤں۔ ابھی ایسے معجزے، اس کے لیے بھی بندے کو ایسا وجود اپنا بنانا پڑے گا کہ تیرے خواب میں علی آ سکیں، اس کے لیے الگ محنت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے پھر الگ ریاضت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے الگ کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، نہ کتابیں پڑھتا ہے، نہ مباحثہ کرتا ہے، نہ مطالعہ کرتا ہے، نہ سبق لکھتا ہے، نہ یاد کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس ہدف تک کیسے پہنچیں گے؟ قبلہ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے نہیں سنا، یہ ان کے فرزند بزرگوار مولانا علی نقی صاحب نے مجھے بتایا۔ انہوں نے یہ فرماتے ہیں میں نے بابا جی سے پوچھا تھا کہ آپ 5 سال رہے نجف میں، 5 سال اتنا علم آپ نے کیسے حاصل کر لیا؟ بقول ان کے قبلہ فرمایا کرتے تھے ہم ایک دن میں 15 سبق پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 15 سبق پڑھتے تھے ایک دن میں۔ آپ چھٹی پہ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ چھٹی پہ خوش ہوتے؟ ایک دن مولوی صاحب نہیں الحمدللہ آئی تو مزہ آئے گا، چھٹی نہیں ہے نا، جمعہ آ گیا تو خوش ہیں، معصوم کی ولادت شہادت آ گئی، چھٹی ہوگی، خوش ہو جاتے ہیں نا۔ ان کے بقول قبلہ فرماتے تھے نجف میں جس دن ہمیں حوضے میں چھٹی ہوتی تھی میں کتابیں اٹھا کے استاد کے گھر پہنچ جاتا تھا، قبلہ اپنے گھر میں مجھے پڑھا دیجیے۔ جن کو کیوں قبلہ کیا اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ استاد پوچھتے تھے یہ کیا ہے، گھر آ گئے ہو چھٹی والے دن، ہمیں بھی آرام نہیں کرنے دے رہے۔ محسن ملت فرمائے استادوں سے کہتے تھے قبلہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں نے پیچھے اپنی قوم کے لیے خدمت کرنی ہے۔ جو ہدف مقرر کرتے ہیں نا پھر اس ہدف کے لیے چلتے ہیں نا وہ منزلوں پہ پہنچتے ہیں۔ کوئی کام کرنا ہو پہلے ہدف مقرر کرو۔ آپ کو آداب المتعلمین میں یہی بتایا گیا، پہلے ہدف تو مقرر کرو نا، ہم نے بننا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے پہنچنا کہاں ہے، پھر اس راستے پر چلو نا۔ یہاں جامعۃ المنظر کے گیٹ سے نکلو، کدھر جانا ہے بھائی؟ ہدف ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں کدھر جانا، تو کدھر جاؤ گے؟ کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس سڑک پہ، کبھی اس سڑک پہ، دھکے کھا کھا کے شام کو واپس آ جاؤ گے۔ لیکن ہدف ہو میں نے شاہ عالمی جانا ہے، میں نے مینار پاکستان، میں نے بادشاہی مسجد جانا ہے، میں نے راول پنڈی جانا ہے، ہدف ہوگا تو کوشش کرو گے نا اس ہدف کو پانے کی۔ سب سے پہلے ہدف کیا ہدف ہے میرا، میں نے کہاں پہنچنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، ایک مجتہد نے اپنے بیٹے سے پوچھا جو طالب علم تھا، بیٹا کتنا بڑا عالم بننا چاہتے ہو؟ ظاہر باپ مجتہد تھا، کہا قبلہ میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ جتنا عالم بنوں، آپ مجتہد ہیں میں بھی یہاں تک پہنچوں۔ تو پتہ ان کے باپ نے کیا کہا، بیٹا پھر پیش نماز ہی بنے گا۔ کیسے؟ میں چاہتا ہوں میں آپ کی منزل تک پہنچوں تو میں پیش نماز صرف بنوں گا، چھوٹا موٹا مولوی طالب علم بنوں گا۔ کس لیے؟ کیا اس لیے کہ جب ہم طالب علم تھے نا ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے اتنا علم حاصل کرنا ہے جتنا امام صادق کے پاس علم تھا، اس ہدف کو سامنے رکھ کے ہم کوشش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ جب تیرا ہدف ہی یہاں تک ہے تو کہاں پہنچے گا؟ ہدف وہاں تھا تو ہم یہاں تک پہنچے، اس ہدف کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت کی تو یہاں تک پہنچے۔ آپ کا ہدف ہی مجھ تک پہنچنا ہے تو کہاں تک آؤ گے بھائی؟ پیش نماز ہی بنو گے چھوٹے سے۔ ہم نے جو ہم طالب علم ہیں ہم میں سے کس نے ہدف مقرر کیا ہے؟ میں نے بننا کیا ہے، کدھر جانا ہے، میں نے کیا ہونا ہے؟ نہیں ہے ہدف تو ظاہر ہے پھر مشکلات ہوں گی۔ ان علماء کے برسی، ان علماء کی یاد منانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، ان بزرگان کی اصالِ ثواب کے لیے مجلس بپا کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھیں۔